کاٹ نہیں رہا ہے، اندر سے خود کاٹنا ہے۔ مثال دیجیے، اب انڈے، مرغی ہیچ کر چکی ہے، گرم کر چکی ہے، بچے تیار ہو چکے ہیں، اب ماں ڈھونڈ مارے، اب ماں نے کہہ دیا میرا کام میں نے ختم کر دیا ہے، اب بچوں تم خود نکلو۔ کربلا بھی یہی سکھاتی ہے، کربلا کہتے ہیں 2 مہینے 8 دن حسینیت ہم نے بتا دی ہے، اب تم خود آزاد ہو اپنے ہاتھوں سے، کوئی مولوی تمہیں آزاد کرنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو شیل سے باہر نکلنا ہے تو خود کو، اور ککون سے باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو ہی، کوئی باہر والا نکالنے والا نہیں ہے۔ آئیے امام سجاد نے جو سب سے بڑا اہم کام کیا ہے وہ کیا کام؟ ایگزسٹنگ مسلم امہ اس وقت سب کو اطلاع مل گئی تھی۔ کیسے ملی تھی؟ مدینے جب مولا نکلنے لگے، مولا بغیر اعلان کے نکلا، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ مولا نکل جائے کسی کو اطلاع نہ ہو۔ اٹ واز اے ویل نون فیکٹ کہ وائلڈ فائر ایک گھر سے دوسرے گھر، تیسرے گھر چلتے، امام حسین نکل گئے، امام حسین نکل گئے، امام حسین نکل گئے، پورے مدینے میں ایک رات میں خبر پہنچ گئی کہ امام حسین جا رہے ہیں، اس لیے کہ عظیم شخص نواسہ رسول تھی، کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو امام حسین نے مدینے والوں کو بتا دیا وداؤٹ اینی انویٹیشن، آپ تک پتہ چل گیا میں کر رہا ہوں۔ مکے میں گئے، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج کی 8 تاریخ، توجہ کرتا ہے 5 مہینے مکے میں رہے، جبکہ عمرے کے لوگ آتے تھے تو مولا ہر ایک سے بات کرتے تھے کیا حالات ہیں، اس کو بتاتے تھے، جو عمرے سے واپس جاتا تھا اپنے وطن میں مولا کے پیام کو سناتا تھا۔ اب 8 ذی الحج کو سارے حجاج آ رہے ہیں۔ آج کا کتنا ضعیف العقیدہ حاجی کیوں نہ ہو، اس سے کہیں 8 ذی الحج کو نکل جاؤ واپس، کہے گا مر جاؤں گا تو جانے والا ہے۔ تو امام کیسے نکل رہے ہیں؟ کہ ذہن انسانی کو جھنجھوڑنا تھا، تم ایک ادنا مسلمان حج کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میں امام مسلمین، امام العارفین، کیسے ممکن ہے کہ حج کو چلے جائے؟ امام چاہتے تھے ہر ایک کے ذہن میں سوال ابھرے۔ مولا نے حاجیوں کے بیچ میں سے نکل کے بتایا پیام یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سارے حاجی جہاں جہاں گئے سبوں نے کہا امام حسین 8 ذی الحج کو یوم تربیہ کے دن سب آ رہے تھے، امام حسین نکل رہے تھے، تو جہاں جہاں حاجی پہنچے سب کی اطلاع مل گئی۔ ایک جگہ تھا بلاکیج، توجہ کا طالبہ بہت اچھا، کون سا بلاکیج ہے؟ اس کا نام ہے شام، سیریا، جہاں پر 70,000 ممبروں سے مولا علی کو سب و شتم کیا گیا، گالیاں دی گئی، جہاں پر اتنا بلاکیج تھا کہ نیوز کوئی جاتی ہی نہیں تھی اہل بیت کی۔ چنانچہ مولا علی کی شہادت کی خبر بازار شام میں پہنچی ہے تو لوگ کہتے تھے اچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے، جب سجدے میں شہادت ہوئی، تو اتنا بلاکیج تھا۔ اب اس بلاکیج کو توڑنے کا کام جنگ نہیں کر سکتے، توجہ کرتے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش ہے کہ جو جنگ صفین، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ مولا نے دیکھا کہ اپنے ساتھ سیدھے سادھے ایسے لوگ، ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ آ گئے تھے، ناممکن تھا کہ اس کو بلاکیج کو توڑ سکے۔ اب امام حسین نے جو پلان بنایا کہ سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب آزاد ہو کر اندر نہیں جا سکتے، ظاہراً قیدی ہوں اور آزاد ہوں، پھر اندر جا کر کے اس بلاکیج کو توڑے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھے، اتنا بلاکیج کو ایسے توڑا امام سجاد نے کہ ہسٹری کہتی ہے یزید کے دربار میں کتنے مجمع تھا؟ 800 چیئرز۔ ہم لوگ کہتے ہیں سرسری میں چل جاتے ہیں کہ 800 آدمی تھے، نا ایسا نہیں، 800 VVIPs، اس میں کرسچن ریپریزنٹیشن، وہاں سے آپ کے روم سے ریپریزنٹیشن، گویا ایمبیسیڈرز، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہی بٹھایا گیا تھا ایک خارجی نے استغفر اللہ حملہ کیا تھا، ایک خارجی کا سر آ رہا ہے اس کی عید منانے کے لیے۔ مجمع پورا بیٹھا ہوا، امام سجاد نے کہا یزید کیا اجازت ہے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر چڑھ کر کچھ کہوں؟ میں نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے امام سجاد نے کہا لکڑی کے ٹکڑے ہیں، تو معلوم جہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے وہ لکڑی کے ٹکڑے ہی ہیں، کچھ نہیں، ممبر نہیں ہو، ذکر اہل بیت نہیں۔ مولا نے کہا لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ نہ، جانتا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں، جب بولتے ہیں ان کی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کہ نہ ان کو اجازت نہیں ملے گی۔
مولا نے اصرار کیا، یزید نے کہا نہ. امام نے ایک نگاہ دوڑائی پوری 800 ڈگنیٹریز کی طرف. اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں ٹیلی پیتھی. بعض وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نگاہ سے برین سے میسیج پہنچانا. ٹیلی پیتھی کے معنی بعض وقت بزنس میں بھی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ نگاہ کے دکھا دیجئے کہ تم بہت نیچے اتر رہے ہو، اس سے زیادہ پرائس. جی بولنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف نگاہوں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہے ہی بیان ایسا ہے. مولانا نے ایک نگاہ دوڑائی. یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ 800 ڈگنیٹریز نے سبوں نے ایک آواز کہا یزید کی طرح قیدی ہے، بولنا چاہتا بولنے دے. سب کہہ رہے تھے یہ تو قیدی ہے، تیرا قیدی ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے انڈر میں ہے، سبجیکٹ ہے تمہارا، آزاد نہیں ہے، بولنا چاہتا لیڈیم سے. یزید نے دیکھا کہ نہ کہیں تو پریشانی، 800 مہمانوں کی بے عزتی، اور کہیں تو یہ قیامت ہے. سمجھ میں نہیں آ سکا اجازت. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ پہلا خطیب ہے جو اس عالم میں جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کٹیاں ہیں، لیکن پہلا خطیب ہے جو آزاد جا رہا ہے. صحیح ہے، جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ممبر پہ کھلے ہاتھ جانا آسان ہے، ممبر پر قیدی بن کر جا کر آزاد کرنا بہت مشکل ہے. امام سجاد وہ ذات ہے جو قیدی تھا لیکن دنیا کی نگاہ میں قیدی تھا، اتنا آزاد تھا کہ اس کو دوسروں کو آزاد کیا. کیا ہوا بھائی؟ پورے اسلامک اسٹیٹس میں معلوم ہو گیا امام حسین گئے ہیں. کہاں نہیں معلوم تھا؟ شام میں معلوم نہیں تھا. جو ڈگنیٹریز آئے تھے ان کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. تو اب سب سے بڑا انقلاب دیکھیں سید امام سجاد کا. امام جاتے ہیں من عرفانی فقد عرفہ، the one who knows me knows me. جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے. من لم یعرفنی انا اعرفہ، جو نہیں جانتا میں اس کو تعارف کرتا. انا ابن مکہ والمنى. آج تک پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کسی نبی نے، کسی امام نے اس طرح کا تعارف نہیں کروایا ہے جس طرح سے امام سجاد نے تعارف کرایا ہے. کیا تعارف کروایا؟ یہ نہیں کہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں. آج بھی یہ فلسفہ یہ مکہ سمجھ میں آئے گا جب مسلمان اس بات کو سمجھے گا مکہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، مکہ مقصد کا. انا ابن مکہ والمنى، میں مکے کا بیٹا ہوں. یعنی مکہ میں جیسے نام آئے گا یا آدم شروع کیا ہے اور ابراہیم نے اس کو تکمیل تک پہنچائی ہے. آدم بھی یاد آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں. میں آدم کا بیٹا ہوں، ابراہیم کا بیٹا ہوں. میں مینا کا بیٹا ہوں، مینا میں اسماعیل یاد آتے ہیں، اسماعیل کا بیٹا ہوں. اس کے بعد انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. تعارف کروا رہا ہے. تاریخ کہتے کہ ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی. اب تک یہ جو کہہ رہا تھا کہ خارجی ہے، یہ تو کوئی اور ہی ہے. یہاں پر میں رک کر ذرا سا میں آپ کو ابھی کیا ٹائم ہے ابھی میں ٹائم ہے، چلیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ ایک دوسری دنیا لے جانا چاہتا ہوں. ذرا سا آپ لوگ ہم لوگ خود مل کر کے تحفہ لے کے چلیں اس محفل سے. پہلی کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ سے پوچھیں، میں بھی پوچھتا ہوں، آیا میں آزاد ہوں یا قیدی ہوں؟ قیدی ہوں تو کاہے کا قیدی ہوں؟ آزاد مجھے کون کر سکتا ہے؟ آزاد وہی کر سکتا ہے جو خود آزاد ہے. مولا امیر المومنین نے خط لکھ کر دیا ہے کس کو؟ مالک اشتر کو. اس خط کو خصوصاً میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے پاس عموماً خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، عموماً ہم نے دیکھا کتابیں چھپتی ہیں. کیا چھپتی ہیں؟ یہ دعا کی کتاب، یہ دعائیں، یہ مناجاتیں اتنی ہو گئی. اب ہر مسلح میں 100 کتابیں ہوں گی، بہت ہو گئی. اب آئندہ سے نیا آئیڈیا دے رہا ہوں میں آپ کو. مولا کے خطوط چھپتے ہیں، امام سجاد کی دعا چھپ رہی ہے، تو ان دعاؤں کو زندہ کیجیے. مرحوم کا بھی نام ہوگا اور امام کا علم بھی دوسرے تک پہنچے گا. امام سجاد وہ ذات ہے جس نے وہ خزانہ دیا ہے جو ہم کو ہی پتہ نہیں. ویری انفارچونیٹ. ہماری قید کا نظر رہی. حیدرآباد دکن میں 18 سال مجلسیں پڑھ چکا ہوں. ایک سال مجلس پڑھ رہا تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا نوٹ بک میں لکھ رہا تھا. اس کے رنگ سے میں نے اندازہ لگا یہ یوروپین ہے. اس لیے اعلان چہرے سے پتا چل رہا تھا یہ گورا ہے، یوروپین. میں کس ختم ہونے کے بعد بس سے آ کے ملا. I want to see you، کل مجھے ملنا کا تشریف لائیے. دوسرے دن مجھے مجھ سے ملنے آیا. میں نے کہا کیا نام؟ اس کا نام بتایا. اس کے بعد اس نے کہا میں 2 سال سے میں آیا ہوں، اردو سیکھ لیا ہوں
اور مجالس میں اگر میں آپ کی مجلس میں نہ آتا تو بہت مایوس ہو جاتا تھا، بہت ہی پریشان تھا۔ میں ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں امام سجاد کی دعاؤں پر۔ دیکھیے بہت ہی قید ہیں ہم لوگ، اتنے قیدی ہیں کہ آج ہم سے کوئی پوچھے شیعوں سے، اکثر ہم لوگ امام زین العابدین کی اولاد ہیں، ہم سے پوچھیں کہ مولا کی کتنی دعائیں ہیں، شاید ہم بغلے جا کے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ غیر جو ہے ہم کو جاننے لگا ہے، ہم خود اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ 54 دعائیں ہیں مولا کی۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ قرآن کی تفسیر ہے قول معصوم۔ قرآن میں تفسیر کا موقع نہیں ملا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ وَالَّذِي يَعْظُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ مین بتائیے، 25 آیتیں ہیں، الگ الگ ذمہ داریوں کو بتائی۔ اس میں مین ذمہ داری ہے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، کتاب کا سنا دینا اور علم و حکمت سکھانا۔ آئیے امام سجاد کی اس دعائے اخلاق کے ایک ٹکڑے کو میں آج کا تحفہ سمجھتا ہوں، انشاءاللہ اس کو لے جائیے۔ الہی عبدنی لک، پروردگارا تو مجھے بندہ بنا دے۔ الہی عبدنی لک، مجھے کسی کا بندہ نہیں بنا ہے، تیرا بندہ۔ مولا امام علی اسی وصیت میں، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرہ، کسی دوسرے کا غلام مت بن، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ تو معلوم ہم لوگ کو سب غلام ہیں، سب چین میں ہیں، ہم لوگ انمیٹس ہیں۔ یہ غلامی کس کی ہے؟ تو میں بعض وقت کہا کرتا ہوں، ایک کی غلامی کیجئے پھر سب سے آزادی مل جائے گی۔ اگر ایک کی غلامی نہیں کی سب کے غلام ہو گئے، سیدھی سیدھی فلسفہ۔ اسی لیے امام سجاد نے فرمایا عبدنی لک، پروردگارا میں کچھ نہیں چاہتا، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ولا تفسد عبادتی بالعجب، پہلے تو کوشش کیجئے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گہما گہمی میں کہیں واجبات چھوٹی نہ پائیں۔ آپ کی 5 وقت کی نماز کچھ بھی ہو جائے، اور دیکھیے 1 سال 2 سال کے بعد آپ کے پاس برکتیں دیکھیے۔ عبادت سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا، عبادت سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سید سجاد نے اس ہنگامی حالت میں عبادت کی جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس خدا نخواستہ کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو شاید اس روز ہم لوگ نماز پڑھنے والے بھی تھوڑی دیر کر دیں، لیکن امام سجاد نے پورا گھر لٹنے کے بعد سجدہ کر کے الحمدللہ، تو ہم لوگ اس کے ماننے والے کوشش۔ پروردگارہ میری عبادت کو خود پسندی کی وجہ سے فساد نہ کر، یعنی برباد نہ کر۔ تو معلوم ہے عبادت میں خود پسندی نہ آنا چاہیے، سیلف کنسائٹمنٹ عبادت۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَجْرِ عَلَىٰ الْأَجْرِ لِي وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ يَدَيَّ بِالْخَيْرِ، پروردگار میرے ہاتھوں سے انسانوں تک خیر تک پہنچانے کی کوشش کر، یعنی میرے ہاتھ سے لوگوں کو خیر ملتا رہے۔ مولا نے پہلی چیز دیکھی، ٹرائنگل دیکھی بہت اچھی طرح سے، ٹرائنگل، موٹیویشن فیکٹر، مین پاور اور بجٹ، 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی مشین کو چلانے کے لیے۔ ایک محرک عمل جو آپ کو حرکت میں لائے، مجلس ہی ہونی ہے، دیکھیے آج دور دور سے لوگ آ گئے اس لیے کہ محرک عمل ہے مجلس، موٹیویشن فیکٹر ہے۔ مین پاور کیا ہے؟ مین پاور ہے ہمارے مجتہدین۔ بجٹ کیا ہے؟ خمس۔ دشمن نے ان تینوں پہ حملہ شروع کر دیا، مجالس پہ بھی حملہ شروع کر دیا اور مجتہدین پہ بھی حملہ شروع کر دیا، خمس پہ بھی حملہ کر دیا۔ اس روز سے بھی یہی تھا، موٹیویشن فیکٹر مولا علی کا نام تھا، اور بجٹ خدیجۃ الکبریٰ، مین پر حضرت ابو طالب۔ تو اس وقت اسلام کو کس نے کیا دیا؟ علی نے موٹیویشن دیا اور ابو طالب نے اولاد دی، خدیجہ نے دولت دی۔ محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ امام سجاد کی نگاہ میں یہ 3 چیزیں دیکھیں، یہ ٹرائنگل ہے، بہت خوبصورت ٹرائنگل ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات توحید، دوسرے میرا رابطہ دوسروں سے، اور میرا رابطہ ذات پروردگار سے۔ تو میں، میرے ساتھ میرے ہیومن بینگ، ہیومن کائنڈ اور ذات پروردگار، میں مخلوق اللہ، یہ ٹرائنگل ہو گیا۔ مولا نے پروردگار سے کہا پروردگار میں کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا، میں تیرا میں غلام بننا چاہتا ہوں۔
अब्बिदनी लक, किसी के सामने सर झुकाना नहीं चाहता, सिर्फ तेरे सामने। और मेरी इबादत, ये इबादत भी जो मैं करूं खुद पसंदी ना करूं। इसीलिए रोज़ क़यामत बाज़ लोग जब जन्नत की तरफ जाएंगे खुदा कहेगा रोको रोको कहाँ जा रहा है, इसलिए कि मस्जिद में जाने के साथ ही 2 रकात ज़्यादा नमाज पढ़े, हाथ में तस्बीह, लोग कहेंगे मुत्तकी परहेज़गार। इस्लाम में ये नमाज नहीं है। इबादत हुआ है कि घर वाले बताएं कि ये आबिद है, इबादत ये नहीं कि सब ज़ाहिर ही ना हो। तो यहाँ पर वजू कहते हैं ज़ाहिरदारी, लोगों के लिए बता देना। क़यामत में लोग जाते रहेंगे, खुदा कहेगा इनको नमाज के लिए कह रहे हैं लोग, इनसे को जिनके लिए नमाज पढ़ी थी उनसे जज़ा पाओ, मुझसे मतलब, मुझसे तो मांगो नहीं है, नमाज मेरे लिए खालिस। इसलिए मौला कहता है अब्बिदनी लक, ओनली तेरा बंदा। दूसरा जो है मौला फरमाता है लोगों तक खैर पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा। उसके बाद और एक है वला तमहक़ु बिलमन, मसलन मैंने मेरे भाई को कुछ दे दिया, मैंने मेरे भतीजे को कुछ दे दिया, मैंने भांजे को कुछ दे दिया, और चंद दिनों के बाद वो कामयाब, मालूम है मेरे से, मालूम है मैंने किया, मैंने किया। हदीस कुरान कहता है ला तबतुलू सदक़ातकुम बिलमन, अपने सदक़े को बातिल मत करो एहसान जता के। तो देना भी है, एहसान भी नहीं जताना है। ऐसे देना कि पता भी ना चले कि किसने दिया। मैं क्या देता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, जो दे रहा है ज़ाते परवरदिगार दे रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वहबली मआलिल अखलाक, परवरदिगार आली तरीन अखलाक से मुझे नवाज़। मौला फरमाता है वहबली मआलिल अखलाक। उसके बाद जन्निबनी मिनल फ़ख्र व आसिमनी मिनल फ़ख्र, गुरूर से बचा। ये तीनों बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी इबादतों को ज़ाहिर परवरदिगार के लिए कीजिए, और जब किसी को दीजिए एहसान जता के मत दीजिए, और जब खुदा दे दे तो फख्र मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कारून की तरह हमारी दौलत भी चल जाए। ऐसा बात करिए मन आरफनी फ़क़द आरफनी मन लम यअरिफ़हु अना उअर्रिफ़हु, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो पहचान ले मैं कौन हूँ। अना इब्नु मक्कत वल मुना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नु मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, अना इब्नु अलीयनिल मुर्तज़ा, अना इब्नु फ़ातिमत ज़हरा, अना इब्नुल क़तीलुल अतशान दुबिया बिल ख़फ़ा। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली का लाडला हूँ, मैं फ़ातिमा का लफ्ज़ जिगर हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसको पसे पुश्त से सारे दरबार में कोहराम मचा। मैं 1400 साल के बाद एक हकीर खतीब ज़ाकिर गली, मैं कुछ भी नहीं, हकीकत नहीं है। 1400 साल बाद थाईलैंड में यहाँ पर एक गोशे में, जहाँ पर कहीं हुसैन का नाम नहीं बयान कर रहा हूँ, आप पर इतना असर हो रहा है, खुद इमाम जब बोल रहे होंगे कितना असर हो रहा होगा उसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। तारीख़ कहती है कि दीवारों से हर तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, सब कह रहे थे यज़ीद ऐसे घराने के साथ तुमने क्या कर दिया। अजरुकुम अलल्लाह। इमाम सज्जाद के मसाइब के लिए बात चीज़ें इतनी हैं कि मैं बता नहीं सकता। रिवायत में है कि मौला करबला के वाक़े के बाद घर से कम जाया करते, जब कभी ज़रूरत पे निकलते थे छोटे छोटे बच्चे फसाओं में अगर किसी तरह बकरे के सर पर निगाह पड़ी तो मौला पूछते थे तुमने ज़िबा किया? हाँ। कैसे ज़िबा किया? तो मौला हमारे पास तरीका यह है कि हम पानी पिलाते हैं, अगर कोई सामने जानवर हो तो बता देते थे, तुझे मालूम मेरे बाबा को लोगों के सामने ज़िबा किया। अजरुकुम अलल्लाह। हम लोग दूर हैं, बहुत दूर रहते हैं, खुदा न खास्ता कभी खबर मिलती है किसी के इंतकाल की, तो जब हम जाते हैं हमारे पास अल्फाज नहीं होते, कैसे पुरसा दें, किन अल्फाज में दें इस घर को।
حقیقت میں کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد اور اس گھر کو کیسے فرصت امکان ملا؟ منہال کہتے ہیں کہ میں کربلا کے بعد مولا کے پاس گیا، دیکھا کہ بیت الشرف کے قریب میں گزر رہا تھا اور نالے سے پانی گر رہا۔ میں نے آبا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا رو رہا ہے۔ منہال کو پریشانی ہوئی کہ نالے سے پانی گر رہا ہے، یہ کیسے آنسو ہے؟ جب چھت میں جاتے ہیں سلام کر کے بیٹھتے ہیں، کیا دیکھا وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، السلام علیکم یا اتنا گریہ کیا کہ پانی مزاح میں تبدیل ہو جاتا تھا، پھر اس کو پانی کو پھر پھینک دیا کرتے تھے، اسی لیے پانی بہنے لگتا تھا۔ روایت میں ہے کہ امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ دنیا یہاں تک کہ میں دبئی میں بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، ضعیف ہو چکے مولانا سعادت علی شاہ صاحب، انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا اپنی زندگی کا، نجف میں جب پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ ہیں مولانا سعادت علی صاحب جو اگر آپ کا مسلمان نام مولانا روشنی صاحب کے ہم کلاس حدیث ہم نے پڑھی کربلا کے سلسلے میں، امام سجاد کے سلسلے میں، یجری دماء الدم، جب مولا روتے تھے خون بہتا تھا۔ کتاب کو دیکھ کر ہم کو پریشانی ہوئی، کیا ممکن ہے کہ انسان آنسو نہیں خون روئے؟ تو ہم، میں میرا کلاس میں دونوں مل کر کے آغا حکیم کے پاس گئے۔ آغا حکیم بیٹھے ہوئے تھے برآمد میں، ہم نے کتاب کو رکھ دیا، دیکھیے روایت میں کہ مولا جب روتے تھے آنکھوں سے پانی نہیں خون نکلتا، یہ کیسے امکان ہے؟ اتنا سوال کیا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا، سید بے چین ہو گئے۔ آغا حکیم بہت بے چین ہوئے، اتنے بے چین ہوئے کہ ان کے چہرے سے کرم کے آثار نمودار ہوئے، اور انہوں نے جیب سے کچھ نہیں کہا، جیب سے رومال نکالا، آنکھوں کو لگایا اور زانوں پہ رکھا۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا ان پر 2 آنکھوں کے خون کے دھبے نظر آتے تھے۔ 1400 سال بعد ایک مرد، ایک سید جو امام کے صحیح مسائل کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں سے پاس آنسو نہیں نکلتے بلکہ خون نکلتا ہے۔ منہال کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا؟ ہم بھی کبھی کسی کو فرصت دینے جاتے ہیں تو چھوٹا ذرا صبر کرو، کب تک روئیں گے؟ منہال بھی کہتے ہیں تسلی دینا چاہتے ہیں مولا کو، کب تک روئیے گا؟ مولا پہلے بتاتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، وہ بھی زندہ تھا، جانتے تھے، اتنا رویا وہ بھی یدت عینا، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منہال میرے سامنے میرا پورا گھر منہال بھی دیر تک روتے ہیں، بس آخری جملہ خدا کسی غم میں نہ دلائے، پھر بھی چاہتے ہیں مولا کو تشفی دلائے، تسلی کی باتیں کرے۔ مولا آپ ہی تو کہا کرتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے۔ مولا پہلے مدد نہیں، منہال انصاف نہیں کیا، شہادت شرف ہے ماں بہنوں کا۔ میری بہن اگر سن رہی ہے، بس آج کی مجلس بیان لیتے جا۔ امام سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہاں تکلیف ہوئی، نہیں کہتے تھے کربلا، کہتے تھے عشاء۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا پروردگارا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمیں زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھنا، کھانا پینے کی محبت میں زندہ رکھنا۔ پروردگارا ہمیں ہمارے دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے دلوں کے بغض و اناد کو نکال کر محبت سے بچا۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما۔ دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما۔
مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو بیماری کربلا کے وسیلے سے صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں نا کا خدا ان کا خدا کر دے، جو زیارت کے متمنی ہیں جو زیارت سے مشرف فرما، پروردگار اللہ کے محمد وآل محمد ہماری تمام مرحومین کو بخش دے جن کو تو نے بخش دیا، ان کے جوار امام جگہ عنایت فرما، جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کے